فرمایا یہ وہ باتیں جو ابتدائی اسلام کی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو بالکل ابتدا میں جب اسلام تھا نا، نیا نیا اسلام تھا، تو صحابہ پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ ہم نے رب کو کیسے ماننا ہے، ہم نے آپ کو کیسے ماننا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب کے لیے اشارت لگاتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو، تم اس کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت، عبادت فقط اللہ کی۔ یہ سٹیج ہے اہل سنت والجماعت کا، الحمدللہ یہ مسجد ہم نے تقوی کی بنیاد پہ بنائی، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور بے شک نہ کو سبحان اللہ۔ ایک گل بڑی وڈی نے، ٹھیک ہے، اسی رب تو علاوہ کسی دی عبادت بھائی کدی نہیں کی۔ قرآن اسی پڑھیا، احادیث پڑھیاں، کتنے لوگ اجازت طلب کریں دے سرکار کو لوں یا رسول اللہ اجازت دے ہو، اسی تو ساڑھے پیرا تا ہے تو ساڑھے سامنے سجدہ کرنا چاہنے ہاں۔ سرکار فرمایا نہیں، سرکار فرمایا نہیں بھائی، سجدہ فقط اللہ گئے، سجدہ فقط اللہ گئے، اللہ سامنے رکھو تو سجدہ کرو، سمجھ آ گئی ہے؟ اس وجہ تو میت سامنے ہوا تو سجدہ کدی نہیں کیتا، گل سمجھے دے پہ ہو؟ اے نماز جنازہ پڑھن رہتے ہو سارے، نماز جنازہ کتنے سجدے ہوندے ہیں؟ سجدے کو نہیں ہوندے بھائی، کو نہیں ہوندے، کیوں؟ سامنے کیا ہوندا؟ میت پہ بھی ہے، میت سامنے ہوگا تو سجدہ، سارے بولو سجدہ، تو یار میت سامنے ہوا تو نماز تو تسی پڑھتے پہ ہو نا، لیکن سجدہ تسی کو نہیں کیتا، کیوں نہیں کیتا؟ بھئی میت سامنے، ٹھیک ہے، نالے شریعت حکم بھی ہیں جی، اگر اس وقت سجدہ ہو گیا تو آج کتنے لوگ پتہ نہیں کیا کریں دے پہ ہونا ہے بھئی، اللہ اس اتھا بھی سجدہ رکھیا، اسی کسی دربار تا بن کے بھی سجدہ کر لینے، گل سمجھیں دے پہ کوئی نہیں، علل اعلان بھائی، خواہ میڈے پیرو مرشد دربار ہے یا تو ساڑھے پیرو مرشد دربار، قبر ہے، قبر ہے، اس اتھا سجدہ حرام ہے، اس اتھا سجدہ کیا ہے جی؟ اگر کوئی کریندا تو وہ خود ذمہ دار ہے، وہ خود ذمہ دار ہے، اگر کوئی کردہ جہالتی بنیاد تک کردہ معاف کرنا رب، عقیدہ رکھ کے کرندہ تک کافر، سمجھ نہیں بھی کونی؟ دو گلنا، اگر اس کا عقیدہ بھئی اے مینا معبود ہے جڑا قبر وچ ہے، اس نو میں سجدہ پہ کرنا تو بندہ کہ دائرہ اسلام تو فارغ ہے، وہ کافر ہے، لیکن اگر کوئی جہالتی بنیاد تک کرنا پہ اس نو سمجھ ہی کوئی نہیں، وقت جاہلہ نو معاف کرنا اللہ دی شان ہے، باواں کرے باواں نہ کرے، لیکن ساڈا عقیدہ یہ ہے بھئی سجدہ صرف ڈگدا اللہ نو، ٹھیک ہے؟ اگر سرکار فرمایا کہ تسی مینوں سجدہ نہ کر سکتے، اگر اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ کرنا جائز ہوندا یا رب تھوڑی بہت اجازت دیندا تو مینی شریعت کے ہویا ایک عورت اپنے خامند نو سجدہ کرے، ایک عورت اپنے خامند نو سجدہ کرے، لیکن سجدہ ختم، سجدہ ختم، تو اے جڑیاں گلاں ساڈے ہوتے ہوندیاں نا، سن کہندا بھائی تسی جی بن کے درباراں تے پوچھ دیو، بالکل بھی غلط، ساڈا کی ایک واری بھی میں نہیں چنیا، میں سنی ہوں، بریلوی بھی، ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں اپنے فتاویاں چ لکھیا بھائی قبر نو سجدہ کرنا حرام ہے، صحیح ہے؟ تو امام احمد رضا خان بریلی تے سنو توحید دا درس دیتا، توحید نال نال عشق مصطفیٰ دا، ہن سن سرکار کے فرمایا عبداللہ بن رواحہ تسی کیا کرو، رب کے علاوہ کسی کو عبادت نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، عبادت کا لائق ایک اللہ ہے، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ ترجمہ پڑھے ہونے نا، یہی ساڈا اخلاص والا عقیدہ۔ اچھا تو یہ گل، اور اپنے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم میری ہر اس شے سے حفاظت کرو جس سے تم اپنے نفسوں کی اور اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی ہم ایسا ہی کریں گے۔ مطلب یہ کہ جس طریقے سے تمہیں اپنے جان اور مال پیارے ہیں نا، اس طریقے سے تم میری بھی حفاظت کرو۔ تم کیا کرو گے؟ میری بھی حفاظت کرو گے۔ اسی کی بنیاد پر یہ بھی حدیث پاک ہے بخاری کے اندر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، عمر بتاؤ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق نے، ابھی ابتدائی دور ہے نا اسلام کا، عرض کی یا رسول اللہ ہر شے سے بڑھ کر مگر اپنی جان سے کم، اپنی جان سے کم۔ اچھا یہ عقیدہ جو ہے نا اس کے برابر بھی نہیں آتا، اس حدیث کے برابر بھی۔ سرکار نے فرمایا جس طرح تم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو اس طریقے سے میری بھی حفاظت کرو۔ عمر فاروق عرض کرتے ہیں اپنی جان سے کم مگر ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، سرکار نے فرمایا نہیں، جی گل صحیح نہیں۔ سرکار فرمایا دوبارہ وہ دل دے بند دروازے کھلے ہو سننا، جنہ دے سامنے اللہ دا محبوب ہوئے آئے، جنہ دے سامنے اللہ دا محبوب ہوئے تبت ایک گل کرے تبت ہر شے کھل دی لگ دی ویندی۔ سرکار فرمایا ہون دسو عمر، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہون تسی میں اپنے جان تو بڑھ کے عزیز ہو۔ بات سرکار فرمایا ہون عمر تو ساڈا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب آپ کا ایمان کیا ہو گیا عمر؟ مکمل ہو گیا ہے۔ ایمان اب تمہارا مکمل ہوا ہے۔ کب مکمل ہوا ہے؟ جب ہر شے سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے نفس سے بڑھ کر جب آپ سرکار سے پیار کریں گے تو آپ کا ایمان مکمل ہے۔ یہ دو چیزیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم میرے لیے کرو، ایک رب کے لیے کہ رب کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وہ اکیلا ہے، اور میری حفاظت تم نے اپنی جان سے بڑھ کے کرنی ہے، تب تم پکے مومن ہو، تب تم کیا ہوگے؟ پکے مومن۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ انہوں نے آگے سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہم کریں گے نا کہ ہم رب کو وقت اولا شریک مانیں گے، ہم اس کو کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم آپ کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کے کریں گے۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ تو ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اللہ سرکار فرماتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تمہارے لیے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ جو آپ نے وعدہ فرمایا ہم اس پہ پابند رہیں گے، ہم اس پہ پابند